بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شعراء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے علم میں ہم یہ بات لانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے شہر کے معتبر ترین شخصیات کو مدعو کیا ہے، خواہ کہ وہ اشعار نہیں کہتے لیکن اشعار کہنے والوں کی خدمت میں سر فہرست رہتے ہیں۔ شہر میں ادبی تقریبات کا انعقاد، کتابوں کی رونمائی یا اسی طرح کی ادب کے تعلق سے دیگر جو تقریبات ہیں ان تمام میں یہ سر فہرست رہتے ہیں، اور یہ نہ تو حکومتی سطح پر کوئی کسی محتاجی کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی پرائے کاندھوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت پروگراموں کو ارینج کرتے ہیں۔ اور خوبصورت شہر میں اگر بہت اچھی تقریبات کا آپ اہتمام دیکھتے ہیں تو ان تقریبات کی سرپرستی انہی احباب کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اور ان کے محبتوں کی طفیل وہ تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے وابستہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جناب عاطف علی موجود ہیں۔ محکمہ کھیل و ثقافت سے وابستگی ان سے گفتگو کریں گے شہر کی ادبی صورتحال پر، چونکہ وہ باقاعدگی سے ادبی تقریبات کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا بھی ضروری سمجھتا ہوں اور ضروری ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا خصوصی پروگرام ہے بیاد سید زاہد جعفری۔ سید زاہد جعفری صاحب کے تعلق سے کون ہے کہ جو نہیں جانتا؟ وہ ایک نفیس شخصیت، ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے کسی بھی طور سے سالانہ بڑے مشاعروں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ سید زاہد جعفری صاحب کے تعلق سے ہر شخص جو بھی لکھنے پڑھنے سے وابستہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کتنے بے لوث شخصیت تھے اور ہمارے شہر کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان کے جانے سے۔ ان کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خصوصی درخواست پر تشریف لائے ہیں، سید وقاص جعفری۔ ہمارے درمیان ایک اور بلند قامت شخصیت موجود ہیں، ان کی کاوشات ان کی زبان سے ہم سنیں گے۔ شہر بھر میں ادبی تقریبات کے ساتھ ساتھ دیگر تقریبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں باسر زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ میں آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے خصوصی پروگرام میں بزم شاعری کا حصہ بنے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں وقاص صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کے چلنے سے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے معاف کیجیے گا، آپ کے چلنے سے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے، آپ کے انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت ایک اعلیٰ انسان نے کی ہے جنہیں ہم زاہد جعفری کے نام سے جانتے ہیں۔ تو والد صاحب کے تعلق سے آپ بتائیں کہ آپ نے تو انہیں خود دیکھا کہ جو ادبی تقریبات کا اہتمام کیا کرتے تھے، سالانہ مشاعروں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مشاعرے چندوں کی بنیاد پر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ شعراء کو بہت عزتوں سے مدعو کیا کرتے تھے اور بطور نذرانہ بھی ان کی خدمات میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ ان مشاعروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ والد صاحب کی ان کاوشات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کیسر وجدی صاحب آپ کا اور میٹرو ون نیوز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر مدعو کیا، اور یہ میرے والد صاحب کی جو بھی خدمات تھیں اس شہر کے حوالے سے، ثقافتی بھی تھیں اور سماجی بھی تھیں، اور ایک ان کا بزنس کا بھی ایک سرکل تھا، تو وہ خدمات سے سارے لوگ واقف ہیں، اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کے دوستوں نے ان کو آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ آپ کا بھی شمار ظاہر سی بات ہے میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے ہی ہوتا ہے، اور آپ مختلف تقاریب میں ہمارے آتے رہے اور مشاعروں میں بھی آپ آتے رہے، اور مختلف جو سماجی تقاریب ہم نے رکھی اس میں آپ کی آمد رہی، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے والد صاحب کی یاد میں یہ پروگرام رکھا، تو اس کے لیے میں آپ کا اور میٹرو ون کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ
کہ جو آپ نے کہا کہ تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کری، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج اپنے اللہ تعالیٰ کے بعد، وہ اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے ہوں. واہ. اور والدین، میں سب سے اب یہ بات کرتا ہوں کیونکہ اس کا احساس والد کے جانے کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہے کہ والدین کی قدر کریں. اور والدین ایک ایسی نعمت ہیں کہ اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے اس دنیا میں. یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور جن کے حیات ہیں وہ قدر کریں اور ان کی خدمت کریں. میرے والد صاحب کے ساتھ جو میرا ایک تعلق تھا، وہ ایک ایسا تعلق تھا کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے اور اگر کوئی تیسرا شخص وہاں بیٹھا ہو تو ایسا احساس ہوتا تھا کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں. تو ہمیشہ سے ہمارے گھر کا جو ماحول رہا وہ اس طرح کا رہا کہ والد صاحب سے، کیونکہ میں کاروبار میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، کافی عرصے ان کے ساتھ میں منسلک رہا کاروباری حوالے سے بھی، اور انہی کی جو سرگرمیاں تھیں جس میں یہ سوشل ایکٹیویٹیز جو وہ مختلف جو ہے وہ کرتے تھے، مختلف ایونٹس ان کے ہوتے تھے جس میں وہ بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے شعراء کو اور ادبی شخصیات کو بلاتے تھے، اور وہ جو اس میں جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے وہ اس سے وہ خوش ہوتے تھے. مطلب وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے اس حوالے سے کوئی چندہ اکٹھا کریں یا کسی سے مطلب وہ کہیں، وہ خود اپنے طور پہ وہ لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے اور ادبی شخصیات کے لیے، خود بھی وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے تھے جو کہ ادبی شخصیات تھی، ان میں خود بھی وہ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے تھے. ان کا وہی حلقہ تھا. اور وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ، بلکہ آخری جب کچھ ابھی وقتوں میں جب کاروبار کی ذمہ داریاں زیادہ تر میں نے سنبھال لی تھی، تو وہ ان کی زیادہ تر سوشل ایکٹیویٹیز اور سماجی کاموں میں ہی ان کا وقت جو ہے وہ گزر رہا تھا. اور وہ کووڈ کے دنوں میں بھی منقطع نہیں ہوا. مطلب کووڈ کے دنوں میں بھی وہ سلسلہ جو تھا وہ ان کا وہ انہوں نے جاری رکھا اور اس کو محدود کر دیا تھا، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاملات جو تھے وہ چلتے رہے. اور ان کی جو بھی کاوشیں تھیں سوشل، جو ان کے اچھے جو بھی ان کے کام تھے، اس کو میں نے ہر کام کو کنٹینیو رکھا ہے. میں کسی بھی کام کو میں نے روکا نہیں. کسی بھی کام کو ہم ان کے ہر اچھے کام کو، ہر ادبی کام کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اور اس آگے لے کے جانے میں ہم نے جو پہلی کاوش جو کری، کل ہم نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا جو کہ بلدیہ عظمیٰ کے ساتھ اور میٹرو ون نیوز کے ساتھ جو ہے مشاورت سے وہ مشاعرہ کیا گیا، اور بہت اچھا مشاعرہ وہ ہوا. اس میں شعراء کرام آئے، اور وہ کل پاکستان مشاعرہ تھا جس میں شاعر جو تھے وہ مختلف پاکستان کے حصوں سے اور جگہوں سے وہ تشریف لے کے آئے، جس میں لاہور سے بھی لوگ آئے، حیدرآباد سے بھی لوگ آئے، اسلام آباد سے بھی لوگ آئے. تو ہم اپنے طور پہ اب والد صاحب کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی طاقت ہے اور جتنا میری پوری کوشش ہے. آپ لوگوں کا تعاون رہا، دعائیں رہیں، لوگوں کا ساتھ رہا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کراچی میں کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے ملک کا ایک سافٹ امیج، پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جائے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک امیج، ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے، اور یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سماجی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس سے پوری دنیا میں ہمارا ایک سافٹ امیج جاتا ہے. تو وہ ہمیں دینا چاہیے اور ہمیں اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو کسی بھی قسم کے جو بھی آرٹسٹ ہیں، جو لوگ ہیں، جو اگر کوئی شاعر ہیں یا جو ادبی شخصیات ہیں، ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور جو ہمارا ایک کتاب کا کلچر ختم ہو گیا اور سوشل میڈیا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دوری ہو گئی پڑھنے پڑھانے سے، اور ایک علم سے دوری ہو گئی، اور ایک نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ ایک دوڑ میں بھاگ رہا ہے. تو وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہیں. بہت اچھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی کردار میری طرف سے ہوگا تو وہ میں اس کو کرتا رہوں گا، اپنے پلیٹ فارم سے کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مختلف ایکٹیویٹیز کراچی میں ہم کراتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو اور خوبصورت خیالات کا اظہار فرمایا. ناظرین کرام، میں آپ کے علم میں ایک بات لانا ضروری جانتا ہوں کہ ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کا یہ حکم ہے کہ شعراء تو بزم شاعری میں انہیں تو مدعو کیا ہی جاتا ہے لامحالہ، لیکن عامر صاحب کا یہ کہنا بھی ہے کہ وہ احباب جو شاعر نہیں ہیں لیکن ادب کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں، ان احباب کو بھی سامنے لایا جائے کہ ہمارے شہر کا بنیادی چہرہ یہی لوگ ہیں جو اپنے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اپنے کاندھوں پر تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کسی چندے کے وہ اس میں رہتے ہیں کہ کسی سے کوئی
تعاون حاصل کریں. اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار تقریبات کا سالہ سال تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں. سو آج ہم نے ایسی ہی شخصیات کو مدعو کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، خصوصی پروگرام بزم شاعری میں سید زاہد جعفری کی یاد میں پروگرام ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. وقفے پر جانے سے قبل وقاص جعفری خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کے علم میں لانے کی جسارت کی کہ خصوصی پروگرام میں سید زاہد جعفری، بیاد زاہد جعفری، اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ضرور رکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ احباب شعر کہتے ہوں یا وہ فنون لطیفہ سے ان کی وابستگی اس طرح سے ہو کہ وہ آرٹسٹ ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو شعراء کو سامنے لاتے ہیں، وہ جو آرٹسٹوں کو سامنے لاتے ہیں، وہ جو فنون لطیفہ کی اصناف سے وابستہ احباب کو سامنے لاتے ہیں، انہیں بھی ہم یہاں مدعو کریں گے، اور ان کے اعزاز میں، ان کی یاد میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی محکمہ کھیل و ثقافت عاطف علی. عاطف علی سے بھی ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں. ان کی کاوشات کے تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہزاروں، وہ لاکھوں لوگ جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں، وہ بھی جانیں کہ عاطف علی اپنی خدمات کس طرح سے انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. عاطف بھائی، بلدیہ عظمیٰ کراچی، آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر محکمہ کھیل و ثقافت. اس سے قبل ہم نے آپ کی خدمات جو ہے وہ فریئر ہال میں بھی دیکھی، آپ نے اسے بھی مینٹین کیا اور بہت ساری. تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ ضرور اس تعلق سے بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بنیادی طور پر ادبی طور پر کردار ہے کیا؟ جی دیکھیں، میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ کھیل و ثقافت سے وابستہ ہوں. بنیادی طور پہ جو ہمارا کام ہے وہ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ ہے. اب کمیونٹی میں کلچر کے بے شمار کام ہے. اس میں شاعری ہے، پینٹنگ ہے، ادب ہے، کتابوں کی رونمائی ہے، مشاعرے ہیں، میوزیکل نائٹس ہیں، قوالی کے پروگرام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کا تعلق شاعروں اور ادیبوں سے جوڑنا بھی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا کام ہے. اور اس وقت ہمارے جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب اور سینئر ڈائریکٹر ہمارے سیف عباس صاحب، تو ہمیں خصوصی طور پہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ شہر کراچی میں فنون لطیفہ سے وابستہ جتنے بھی اس کی شاخیں ہیں اس پہ کام کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ کراچی کا چہرہ جو پینٹ کیا گیا ہے وہ اس کے برعکس بھی کچھ چیزیں ہیں جو پس پردہ ہیں. اچھا وجد صاحب، بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے وہ کوئی ایک نگیٹو ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری پازیٹیو ایکٹیویٹی پس پشت چلی جاتی ہے اور اسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. تو جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں معاشرے میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، فریئر ہال میں پینٹنگ کی نمائش، جیسا کہ آپ نے کہا میرا تعلق رہا ہے. فریئر ہال میں 2007 میں نے ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں آرگنائز کی جس میں تقریباً 126 آرٹسٹوں کا کام ہم نے جمع کیا. اور جس دن انوگریشن ہوئی اس میں 14 ایمبیسیڈر وہاں موجود تھے. اس کا ایک باقاعدہ بروشر ہم نے چھپوایا اور وہ نمائش قریب کوئی 1 مہینے تک کنٹینیو رہی. اس میں پورے پاکستان سے میں نے پرسنل خود جا کے آرٹسٹوں سے کام کلیکٹ کیا. اس میں کیلیگرافی بھی تھی، پینٹنگز بھی تھی، اسکلپچرز بھی تھیں. وہ سارا کام جمع کر کے میں وہاں لایا اور اسے ہم نے یہاں ڈسپلے کیا اور نمائش کے لیے لوگوں کے لیے رکھا. بہت اچھے. اچھا، میں عاطف بھائی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ شب کل پاکستان مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. ہمارے وقاص بھائی یہاں موجود ہیں اور مشاعرہ جو تھا بیاد
سید زاہد جعفری مشاعرہ تھا، کل پاکستان اور پورے پاکستان سے شعراء کو مدعو کیا گیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی تقریبات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ان کا مکمل تعاون رہتا ہے. لیکن میں چونکہ وقاص یہاں موجود ہیں ان کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہزاروں لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، کہ جو مشاعرہ تھا یہ قطعاً کہ کسی سے بھی کوئی چندہ وغیرہ وہ طلب نہیں کیا گیا. یہ وقاص صاحب نے اپنے کاندھوں پر مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ وضاحت اس کی کر سکتے ہیں، کیونکہ شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کاروبار سا بن جا رہا ہے وقاص بھائی، کہ کوئی ادبی تقریب رکھ رہے ہیں، مطلب آپ تو رکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے باسر صاحب ہیں وہ ہیں، جیسے عاطف صاحب ہیں یہ ہیں، دیگر شہر میں اور اہم شخصیات ہیں جو وہ اپنا فرض سمجھ کر جو ہے وہ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ تقریبات کا اہتمام جو ہے وہ اپنے کاروبار کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اب دنیا میں نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے زاہد جعفری صاحب کو کہ جب یہ حیات تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ ماہانہ کوئی نہ کوئی نشست اور ادبی تقریبات اور سالانہ بڑے مشاعرے اور تمام کچھ اپنے جیب پر کیا کرتے تھے، ہے نا. آج ان کے جانے کے بعد کہیں کہیں سے آوازیں سننے کو آ رہی تھیں، تو ہم نے اسی لیے وقاص بھائی کو بھی زحمت دی کہ وہ آئیں اور اسے واضح کر دیں کہ قطعاً وقاص صاحب کسی ایسے اس میں شامل نہیں ہیں کہ جہاں سے کوئی ہیلپ مانگی گئی ہو مشاعرے کے انعقاد کے تعلق سے. آپ کچھ فرمانا چاہیں تو اس تعلق سے ضرور فرمائیے. جی، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو کاروبار بنا لیا ہے جس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے. اگر ادب میں آپ کاروبار کو ڈال دیں گے، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ ہے. بالکل. اور چیزوں میں بھی یہ مسائل آ گئے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو، جب وہ کاروبار بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کی کوالٹی بھی متاثر ہو جاتی ہے اور اس کا وہ اثر بھی نہیں رہتا اور اس کو لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے. تو یہ بالکل یہ چیز ہے. ہم نے یہی سوچا ہے اور میری آگے فیوچر میں یہی کوشش رہے گی کہ جتنا ہو سکے گا میں اپنے بلبوتے پہ اور اپنی استطاعت کے حساب سے اس کو کرتا رہوں گا. اور ہم اپنی ایک کمیٹی بنائیں گے اپنے چند لوگوں کی جو ایسے حضرات ہیں جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں، اور ہم آپس میں ہی اس کو اپنی کنٹریبیوشن سے اور اس کو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو بڑے پیمانے پہ آگے لے کے جائیں گے. اور اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہم کراتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہو گئی اس کے بعد ایک لمبا گیپ آ جائے. تو ہم اس کو مسلسل ہر کچھ عرصے میں، اور ہم کچھ ایسا کام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جس سے ہم یہ چاہیں گے کہ کراچی کی پازیٹیو امیج لوگوں کے سامنے جائے. ہم بلدیہ عظمیٰ کے ساتھ مل کے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، سٹی گورنمنٹ کے ساتھ کر لیں گے یا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کر لیں گے اور کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سافٹ امیج، ایک اچھا امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے. ہمارے صوبے کا، ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا ایک اچھا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائے. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور ایسے لوگوں سے ہم آپ سے بھی یہ تعاون مانگیں گے کہ آپ ہمیں ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دیں جو اچھے لوگ ہیں، جو ادبی لوگ ہیں، تاکہ ان کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو سکیں اور ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہم ایک طریقے سے ان کے ساتھ مل کے کوئی کسی ایونٹ کو آرگنائز کر سکیں. بہت اچھے، بہت اچھے. ناظرین کرام، آپ بزم شاعری میں خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں بیاد زاہد جعفری، اور آج کی گفتگو کا بنیادی جو مطلب ہے، جو نکتہ ہے، وہ یہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کل پاکستان مشاعرے کا اہتمام کیا گیا اور اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ ہمارے وقاص بھائی نے تمام انتظامات خود کیے. لیکن کہیں کہیں انہیں معلوم بھی نہیں، اور کچھ احباب جو ہے وہ لوگوں سے چندہ مانگنے لگ گئے کہ ہم مشاعرہ رکھ رہے ہیں، ہم فلاں رکھ رہے ہیں. تو ان باتوں سے نہ تو ہمارا تعلق ہے اور نہ وقاص صاحب کا تعلق ہے. اس بات کو واضح کر دینا بھی ضروری تھا. ہمارے درمیان ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، باسر زیدی صاحب. باسر زیدی صاحب کے کریڈٹ پر جو کام ہیں ان کے تعلق سے باسر صاحب آپ کی سماعتوں تک خود منتقل کریں گے. باسر صاحب بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. ہم بہت کچھ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی فروغ ادب کی کاوشات کے تعلق سے، اور پھر سوشل آپ کے جو معاملات ہیں، پھر کراچی ریزیڈنسی کے آپ چیئرمین ہیں.
تو آپ اپنی کاوشات کے تعلق سے آپ کچھ اظہار فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میٹرو ون اور قیصر بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اس چیز کے لیے منتخب کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادب کی بے ادبی نہ ہو جائے. واہ. کراچی جو ہے وہ بڑا ستایا ہوا شہر ہے اور یہ سرگرمیاں مفقود ہو گئی تھیں جو آپ نے الحمدللہ ان کو پھر سے اجاگر کیا ہے. جیسے وقاص نے کہا، عاطف بھائی نے کہا کہ بھئی یہ ان کو دوبارہ ریوائیول چاہیے. ہم تاریک راہوں کے مسافر ہو گئے تھے. میری زندگی تو وقف باللہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاست بھی عبادت ہے اور سوشل ورک بھی عبادت ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں 1992 سے اس سماجی خدمت میں کا حصہ ہوں اور مختلف ادوار سے گزرتا ہوا اب میں کراچی کو براڈ اسپیکٹرم کے طور پہ دیکھتے ہوئے میں نے کراچی ریزیڈنسی فورم بنایا ہے. اور اس میں ادب تو منزل ہے ہی ہماری، اس لیے کہ ہمیں ادب کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہمیں تہذیب کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں، یہ پہلا سوال ہے. میں تمام عمر سے اپنی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو ہمارے زمانے میں چیزیں تھیں اب وہ ناپید ہو گئی ہیں. احترام، تہذیب، بزرگوں کا احترام بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے. اسی حوالے سے دیکھتے ہوئے میں نے کراچی ریزیڈنسی کی بنیاد رکھی اور اس میں جو اپنے ایجنڈے پہ طے کیا وہ 3 بنیادی نکات تھے جو میں نے نئی نسل کے لیے رکھے ہیں. نمبر 1 صحت، واہ. نمبر 2 تعلیم اور نمبر 3 اسپورٹس. یہ یقین کیجیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ تینوں چیزیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی. آپ سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایک عجیب فرسٹریشن نظر آئے گی لوگوں میں. وجہ یہ ہے کہ کراچی کثیر القومی شہر ہے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھی. یہ کھلواڑ ہمارے ساتھ پاکستان بننے کے بعد ہی شروع ہو گیا. بہت شکریہ واسف بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مخل ہوا اس کی معافی چاہتا ہوں. ہم آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ پر جانا چاہتے ہیں. ضرور ضرور. ناظرین کرام، باسر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شہری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی محکمہ کھیل و ثقافت عاطف علی موجود ہیں. ہمارے ساتھ سید وقاص جعفری جو صاحبزادے ہیں زاہد جعفری صاحب کی، وہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک بلند نام باسر زیدی صاحب موجود ہیں جو وقفے پر جانے سے قبل اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. جہاں سے سلسلہ گفتگو کا منقطع ہوا تھا ہم اسے وہیں سے جوڑتے ہیں. باسر صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب قیام پاکستان کے وقت کراچی کی آبادی 4 لاکھ تھی اور آج اگر ہم کم سے کم بھی لگائیں تو وہ 2.5 کروڑ پہ ہے. ظاہر ہے کثیر القومی شہر ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اقوام کو سمجھتے ہوئے ایک وہ پھر گلدستہ ترتیب یہ جاتا ہے اور اس گلدستے سے ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے. ہمیں مانتے ہیں ہم کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ان مسائل پہ اور ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حل کس طرح کیا جائے. تو اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے اس اپنے فورم کی بنیاد رکھی ہے کہ میں نفسیات کو سمجھوں، میں بچوں کو تعلیم دوں. میرا نعرہ ہے کہ تعلیم عام کرو، سرکاری اسکول آباد کرو. یہ جو تفریق ہو گئی ہے ٹیکسٹ بک بورڈز کی کہ ہم ان کو ختم کریں. یہ آغا خان اور یہ ضیاء الدین اور یہ فیڈرل بورڈ اور سندھ بورڈ بچوں کے لیے کیا اثر پڑ رہا ہے اس پہ. اس کے بعد ان کی ہیلتھ پہ ہم جا رہے ہیں. ان کی اسکرین ٹائمنگ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرف اپنے اسپورٹس پہ نہیں جا پاتے. تو ہم چھوٹی چھوٹی نرسریز ہاکی کی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اس طرح فروغ دیں گے. بالکل. اچھا باسر صاحب، میں آپ کی گفتگو میں مخل ہوا کہ گزشتہ روز میرا مرکز کھیل و ثقافت اسلامی مرکز کھیل و ثقافت جہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ہمارے بھائی عاطف علی، تو میں نے وہاں دیکھا کہ بلدیہ عظمیٰ کے تعاون سے
وہاں بھی کچھ کلاسز کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، وہ کیا ہے ذرا مختصر سا جی میں بتائیے۔ بتا دوں آپ کو کہ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ہم نے یہ ایجوکیشن کے تحت جو ہماری فیلڈ ہے اس میں ہائی پروفیشنل سکلز کلاسز شروع کی ہیں. اس میں ایک عنوان ہے میرا خواب میرا روزگار، جس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. یہ 16 جمعوں پہ مشتمل ایک کلاس ہے جو مسلسل 5 گھنٹے چلتی ہے. اس میں تقریباً 70 کے قریب اسٹوڈنٹس ہمارے آ رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ جب وہ کلاسز ختم ہوں گی تو ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز اور لوکل کمپنیز کے ایچ آر ہیڈس کو بلائیں گے، ان بچوں کا انٹرویو کریں گے، وہ ہاتھ کے ہاتھ ان کو سلیکٹ کریں گے اور وہ ان کو نوکریاں ملیں گی. بہت اچھی، اور یہ ہمارا خواب پورا ہوگا. بہت اچھی. دوسری بات جو ٹرین دا برین ہماری کلاس چل رہی ہے، میں وضاحت کرتا چلوں، یہ کیمبرج یونیورسٹی نے 74 سال کے بعد اپنا 8 پوائنٹ ایجنڈا لایا ہے جو ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے ہے. وہ 8 اسکلز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب کمپلیٹ ہوں گے ایک ٹیچر میں تو وہ ایک بہت کامیاب ٹیچر ہو سکتا ہے. بہت اچھا. وہ پروگرام شروع کیا ہم نے. ادب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ہم شروع کر رہے ہیں میرا گھر میری لائبریری. یہ ایک ویکلی پروگرام ہوا کرے گا کراچی کی ڈفرینٹ لائبریریز میں، اور اس کی پذیرائی ابھی میرے ایک ساتھی نے کی ہے کہ جی یہ آپ حیدرآباد بھی آ کے کیجیے گا. بہت اچھا. میری مطلب بہت اس سے انسپریشن مل رہی ہے. بہت تمام اچھی بات چیزوں ہے. سے بہت کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہت اچھا. ادب، اب میں آخر میں آپ سے بات کروں کہ ادب وہ تھا کہ جس میں میں بہت پیچھے تھا، لیکن آپ کی اور عاطف کی یہ کاوشیں ہیں کہ جو اس فیلڈ میں مجھے لائے ہیں. اور زاہد جعفری صاحب، آپ یقین کریں کہ میں واقف نہیں تھا ان سے، لیکن جس طرح میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، جس طرح نام لیا گیا، یہ بہت کم ہستیاں ہیں. بخدا کوئی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا جو تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا ہو زاہد جعفری کی ہستی کو. بہت آپ لوگوں کی جو آپ کے ان کے لیے الفاظ ہیں، میں حیران ہوں. ان پچھلے 1.5 مہینے سے جب کام ہو رہا تھا، وہ کہ یہ ساری آپ نے گفتگو کی، ایسا ہوا ایسا ہوا، لیکن ہمیں فخر ہے اگر ہم نے زاہد جعفری کے لیے کوئی کام کیا ہے. ریئلی یہ ہمارا اثاثہ تھے. یہ بے شک، بے شک. کہاں ملیں گے؟ یعنی ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں. یہ تو وہ اثاثہ تھا. بالکل. تو ہم کیوں نہ پھر ان کے فرزند جو خوبصورت انسان جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمارے وقاص ٹریبیوٹ کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو وقاص، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ والد صاحب جس طرح سے ادبی کاوشات اپنی جاری رکھے ہوئے تھے، جس طرح مشاعرے، تقریبات، کتابوں کی رونمائی، اور آپ نے بھی اسی طرح سے اسے بالکل سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. تو والد صاحب کے تعلق سے کوئی ایسی بات جو وہ آپ کو جو ایسا ہوتا ہے نا، گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ مت کرنا، تو اس تعلق سے کیا آپ کو نصیحتیں کیا کرتے تھے؟ دیکھیے ان کی نصیحتوں سے ہی میں بڑا ہوا ہوں. واہ. اور وہ ہر نصیحت ان کی انمول تھی. واہ. اور وہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ ہمارا رشتہ بالکل دوستوں کی طرح تھا، اور بہت ایک اوپن ڈسکشن ہمارے بیچ میں ہوتی تھی، ہر ٹاپک کو لے کے ہوتی تھی. اور یہ بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں، جو ہم ایک کلوز ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈسٹنس ہمارا بن جاتا ہے بچوں کے ساتھ، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ تربیت اس طرح سے ہو نہیں پاتی. کچھ جگہوں پہ صحیح ہے، آپ سختی بھی کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب، میرے والد صاحب، مجھے یاد ہے بچپن میں وہ انہوں نے سختی بھی کی، لیکن وہ ایک ایج تک انہوں نے اس سختی کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوست بن گئے. اور دوست بن کے جو کچھ انہوں نے سکھایا سیکھا، وہ آج تک وہ چیزیں جو ہیں وہ یاد ہیں اور اس کے اوپر میں چل رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیشہ یہ دکھایا کہ جو لوگوں کی مدد والا عنصر تھا، کچھ تو لوگوں کو معلوم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، وہ میں بھی اس کو علم میں لوگوں کے نہیں لانا چاہتا کیونکہ وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تو وہ ایک بہت بہت بہترین انسان تھے. مطلب وہ ایز اے فادر اگر آپ دیکھیں، ایز اے ہسبینڈ اگر آپ دیکھیں، واہ، اور ایز اے دوست جو ان کے دوستوں کا، یہی وجہ ہے کہ ان کے دوستوں میں سے ہر شخص مجھ سے آج رابطے میں ہے، اور میں نے بھی ان کے دوستوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسی لیے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور حالانکہ میری اپنی کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں اور وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جو والد صاحب کے دوست ہیں، جو والد صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، میں نے اور ان محفلوں کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس محفلوں کے ذریعے سے جو والد صاحب کے جو ایک حلقہ تھا اس کو میں کسی طریقے سے جوڑے رکھوں جب تک میں اس کام کو کر سکتا ہوں. تو وہ حلقہ جو ہے وہ جڑا رہے. اور جہاں تک ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تعلیم کی کہ مختلف یہاں پر سسٹم چل رہے ہیں، تو یہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ آپ پہلے ہی کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ
سپیریئر سسٹم میں پڑھ رہا ہے یا انفیریئر جی ہاں. سسٹم میں پڑھ رہا ہے, تو یہ اس کی وجہ سے وہ بعد میں اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا اور وہ کیسے آگے فلرش کرے گا. تو یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز, ہم پرابلمس تو ہم ٹی وی شوز پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پرابلمس تو ڈسکس ہوتی ہے, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ہے ہی ایجوکیشن. اگر آپ ون ورڈ سولوشن چاہتے ہیں تو وہ ہے ہی ایجوکیشن یا ٹریننگ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ہم تھرو ایجوکیشن, تھرو ٹریننگ, تھرو اسکل ڈیولپمنٹ ہی کوئی ایک بہتر معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں اگر ہمیں امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ان مسائل سے نکالنا ہے, تو ہمیں ایجوکیشن کے بغیر ہمارے پاس کوئی رستہ ہی نہیں. بہت اچھے. تو اور میرے والد صاحب جو ہیں اس معاملے میں ایک مجھے یاد ہے وہ اپنی ارلی ایج میں وہ جاب کرتے تھے, تو ان کے اتنے وسائل نہیں تھے اس وقت. کاروبار تو ہمارا بعد میں شروع ہوا اور وہ آگے بڑھا, تو اس وقت ان کے وسائل نہیں تھے, لیکن جو ان کے وسائل تھے اس میں انہوں نے بہترین ایجوکیشن جو ہے وہ مجھے دلوائی, اپنے وسائل سے بڑھ کر دلوائی, اور یہی سوچ کے دلوائی کہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور وہ تربیت ہے جو کہ آگے پھر ٹرانسفر ہوتی ہے, آگے نسل میں وہ جاتی ہے, اور اس کا ایک آپ کے کمیونٹی کے اندر ایک مثبت جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو ہمیں اگر اس پرابلم سے نکلنا ہے, جتنی بھی پرابلمز ہم آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی فرسٹریشن ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس تربیت, ایجوکیشن, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ہمیں اسی طرف جانا پڑے گا, اور ہمیں ایسے لوگوں کو جو اس کام میں ہیں ان کو عزت دینی پڑے گی, ہمیں ٹیچرز کو عزت دینی پڑے گی, ہمیں ان کے لیے ان کی زندگی میں پروگرامز ہمیں کرنے چاہیے, جو ایسے لوگ جو بولنا جانتے ہیں, جو بات کرنا جانتے ہیں, جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ہمیں ہر کچھ عرصے میں ان کے لیے کچھ پروگرامز کرنے چاہیے, اور اس میں یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے, تاکہ یہ والا چہرہ تو سامنے آئے کہ ہمارا یہ بھی تو ایک چہرہ ہے, ہم یہ بھی تو ہیں. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے, اگر آپ خبروں میں چلے جائیں, نیوز میں دیکھتے ہیں, اخبار میں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, تو ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ہم شاید مسالستان میں رہ رہے ہیں, لیکن مسالستان نہیں ہے. یہاں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, اور ان مسائل سے ہم نکل بھی سکتے ہیں. اگر ہم سولوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس بالکل سولوشن موجود ہے, تھرو ایجوکیشن, ٹھیک ہے, تھرو پراپر اسکل ڈیولپمنٹ ہم اس سارے مسائل سے بالکل نکل سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان سارے پرابلم سے باہر نکلے گا اور وہ ترقی کرے گا. اور اس کے لیے ہمیں اپنی ذہنی جو ہمیں اپنے انٹلیکچوئل جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. بازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضرور. جی, میں آخر میں ایک بھول گیا تھا کہ میں مشکور ہوں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا. مجھے پہلے لے لینا چاہیے تھا یہ نام, کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا. عاطف علی ان میں پیش ہیں, سیف عباس صاحب ہیں, ان کے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب ہیں, کہ اس طرح ہمت بندھائی ہے عاطف علی نے کہ میرے حوصلے جوان ہوئے ہیں. بہت شکریہ. اور میں نے ان کلاسوں میں کے آغاز کے لیے ان کا بڑا تعاون شامل ہے, KMC کا خاص. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عاطف صاحب, بیاد سید زاہد جعفری خصوصی پروگرام ہے, اس میں ہم نے شہر کے ان احباب کو مدعو کیا ہے کہ جو کسی نہ کسی طرح سے ادب سے جڑے ہوئے ہیں. شعراء کے تعلق سے تو ایسا ہے کہ مشاعروں میں مدعو کر ہی لیے جاتے ہیں, شعراء بلائے جاتے ہیں, لیکن اصل میں جو کاوشات ہیں وہ آپ احباب کی ہیں کہ آپ پوری تقریب کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے رات دن صرف کرتے ہیں, اسے خوبصورت شکل دیتے ہیں, اور آپ لوگ پس پشت رہتے ہیں, منظر پر نہیں ہوتے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کا یہ خاص طور سے حکم ہے کہ شعراء کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی منظر پر لائیں اور ان سے بھی ان کے خیالات جانیں, ان کی کاوشات کو سراہا جائے. تو یہی بنیادی مقصد تھا آج کا جو پروگرام حضرت بیاد سید زاہد جعفری صاحب جس کا اہتمام کیا گیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیلی گرافی کے تعلق سے بات ہوئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اب جس طرح سے آپ اسلامی مرکز کھیل و ثقافت میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, اور آپ خود ایک بہت اچھے کیلی گرافر ہیں, خود بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, اور یہ جو تقریبات کا اہتمام ہے تو اس میں ہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یعنی ان کا ہمیں کیا تعاون حاصل ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ قصر وزیر صاحب. ہم آج زاہد بھائی کو یاد کر کے یہاں بیٹھے ہیں,
اور اسی تعلق سے ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی جہاں گزشتہ دنوں مشاعرہ ہوا زاہد بھائی کی یاد میں، بلدیہ عظمیٰ کراچی جگہ پرووائڈ کرتی ہے، اور جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہاں، کرسیاں ہمارے پاس ہیں، لائٹس ہماری استعمال ہوتی ہے، ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں، جو وہاں ہمارے پاس وسائل دستیاب، جو سہولیات ہمارے پاس ہیں، وہ ساری سہولیات فری آف کاسٹ ہم وہاں دیتے ہیں. ہم کسی قسم کا کوئی رینٹ نہیں لیتے، کوئی چارجز نہیں لیتے. بلدیہ عظمیٰ کراچی چاہتی ہے کہ ادب کا فروغ ہو شہر میں، بہت اچھی بات. اور اس سلسلے میں کتابوں کی رونمائی، پینٹنگز ایگزیبیشن، مشاعرے، میوزک، قوالی، اس سے وابستہ نعتیہ مشاعرے، اس کے علاوہ محرم میں مجالس کا اہتمام، اور اسی سے وابستہ جتنے بھی ہمارے اس کی شاخیں ہیں ان سب کی آبیاری بلدیہ عظمیٰ کراچی کا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عاطف صاحب کہ آپ خصوصی پروگرام ہمارے بیاد سید زاہد جعفری میں تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ آپ یہاں موجود ہیں. وقاص بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایک خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں آپ نے اپنے والد صاحب کے کاوشات کے تعلق سے مزید ان باتوں کو بھی اجاگر کیا جو ہم نہیں جانتے تھے، اور ہمیں بہت حوصلے ملے اس بات سے کہ آپ ان کی ان ادبی کاوشات کو آگے لے کر چلیں گے، ویسے ہی جیسے والد صاحب آپ کی خدمات انجام دے رہے تھے. باسر زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروگرام کا دورانیہ بہت محدود تھا. ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ احباب کو زحمت دیں اور آپ سے مزید گفتگو، آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں. آپ تینوں احباب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے خصوصی پروگرام بیاد سید زاہد جعفری. ایک خوبصورت انسان کی یاد میں آج ہم لوگ یہاں موجود تھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.